جی اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو پیچھے سے مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ بات چل رہی تھی کہ اہل کتاب خاص طور پر یہودی اور عیسائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا آنا ایسے موقع پر ہوا جس وقت پوری امت کو ضرورت تھی دین کی، قرآن کی، رسول کی۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوئی نئی بات نہیں بتلائی، یہ نہیں کوئی عجیب عجیب باتیں بتلائی ہو اس کی وجہ سے تم نہ مانو، کیونکہ کسی آدمی کو نہ ماننے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کا کردار اچھا نہیں ہوتا، یا وہ آدمی اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا ہوتا ہے، یا اس کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ رسول نے جو تعلیم دی وہ بھی بالکل صحیح صاف ہے، اور یہ خود یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی کو نہ ماننے کی یہ وجہ بھی نہیں بن پاتی کہ اس کی تعلیم درست نہیں، اس کی تعلیم اچھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے اندر 2 باتیں بڑھا دی۔ نمبر 1، دین طریقے کو، عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرے، حنفاء اور ہر چیز سے کٹ جائے۔ ایسا نہیں مشرکوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت کی جائے اور ساتھ ساتھ رام کی، شنکر کی بھی عبادت کی جائے، بتوں کی بھی عبادت کی جائے، یا نعوذ باللہ ہمارے مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی جائے اور مزار پہ بھی جا کر سجدہ کر لیا جائے، یا نعوذ باللہ تعویذ گڑنے والوں کو بہت بڑا مان لیا جائے، یا جو بزرگ زندہ ہے انہی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا جائے۔ یہ سب باتیں غلط ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کرے اور دوسرے سے کٹ جائے۔ 2 باتیں ہیں، کیونکہ ایک پوزیٹیو انداز میں، ایک نگیٹیو انداز میں ہے۔ حنفاء ہے نگیٹیو انداز میں کہ دوسرے سے کٹو، تب جا کر اللہ تعالیٰ ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی خالص اللہ سے جوڑ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں بس سستی کے ساتھ، آل کر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مخلصینہ کے اندر گویا کہ پوزیٹیو انداز میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے خاص جوڑ کرو، اور حنفاء میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے نگیٹیو انداز کو ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ خلاصہ ہے عبادت کا۔ اور عبادت، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، عقیدہ ایک عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، قرآن عبادت ہے۔ تو یہ سب عبادت ہے۔ تو اب اس میں ہمیں یہ 2 چیزیں خیال رکھنی چاہیے۔ یہ کون یہ ہماری اسکرین پر تیر لگا رکھے ہیں اور کوئی نئے نئے نشان آ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہے کسی کی؟ اگر کھیلنا ہو تو کہیں اور جا کر کھیل لو۔ اگر آپ کی طرف سے ہے تو یہ ہٹا دیجئے تیر، یہ نشان آ رہے ہیں، کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ قرآن کریم پر ایسا ہے جیسے کاٹیا مار دی ہو، نعوذ باللہ۔ ایسا لگ رہا ہے ان سے بھی غلطی سے لگ رہے ہیں، اگر وہ جان بوجھ کر لگا دے تو ہٹا دیتے۔ تو خیر کسی اچھے تو خیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو ہمیں بھی نماز میں، زکوٰۃ میں، قرآن میں یہ سب چیزیں رکھنی چاہیے۔ دیکھو ہم نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ہم درختوں کو نہیں پوجتے، مزاروں کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن ہمارے اندر بھی ریاکاری آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر میں کسی نے دیکھ لیا یا باہر کسی نے دیکھ لیا تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ سوچے یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری ہے، اور یہ بھی مخلصین لہ الدین کے ایک طرح کے خلاف ہے۔ یا کسی کو پیسے دیے صدقے کے طور پر فقیر کو، تو آدمی دینے سے پہلے سوچتا ہے کہ ذرا 2-4 آدمی دیکھ لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ آدمی خرچہ کرنے والا ہے۔ یہ بہت خطرناک ریاکاری ہے، بیماری ہے، تو اس وجہ سے اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 زکوٰۃ، اور نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ۔
اور آپ کو معلوم ہے یقیمون ہم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، کیونکہ نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ جب جی میں جب پڑھ لی اور جب جی میں آیا چھوڑ دی، یا وقت پر پڑھ لی بے وقت پڑھ لی۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تین بنیادیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نمبر دو نماز، نمبر تین یہ بنیاد ہے اسلام کی، لہذا ان پر عمل کرنا تو ضروری ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ تین کام کرنے لگے۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگے، اور نمبر دو نماز پڑھنے لگے، نمبر تین زکوٰۃ دینے لگے۔ جب یہ کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب ایسا کر لیں گے تو ان کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، باقی اب وہ نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو خاص طور پر ان تین پر تو بنیادی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، حالانکہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کا مسلمان حقیقتاً قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے، جنگ کی جائے۔ وَذَلِكَ دین القیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے بتلایا کہ ایک رسول آیا ہے اور رسول اچھے اچھے صحیفے پڑھتا ہے، پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، ان پاکیزہ صحیفوں کے اندر درست اور سیدھے مضمون ہیں۔ اب سیدھے مضمون کیا ہے یہ نہیں آئی تھی بات، تو سیدھے مضمون پہ یہ تین باتیں آ گئی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، نماز اور زکوٰۃ، اور پھر فرمایا یہی سیدھے مضمون کا طریقہ ہے، یعنی جو رسول پڑھ رہا ہے اور رسول جو مضامین سنا رہا ہے یہ تمہارے سامنے لو بطور اگزامپل کے یہ آ گئے کہ یہ سیدھے مضمون کا طریقہ ہے۔ اور اگر لفظ ملت مانے، یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سیدھی امت کا طریقہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اسلام قبول کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ تین کام تو بنیادی طور پر کرتے ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تین بنیادی کام تو ضرور ہونے چاہیے، بس جو یہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا اسلام تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بس نام کے برابر اس کا اسلام رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں آیت میں کیونکہ اوپر مسلمانوں کا بھی تذکرہ آ گیا، کافروں کا بھی تذکرہ آ گیا، تو پانچویں آیتوں میں کافروں کی سزا کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب یعنی یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، اور کوئی بھی ہو، وہ آدمی جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کافر بھی سزا بھگت کر جہنم سے نکل جائیں گے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر کہلائے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر جانور بھی ہیں، گندے گندے جانور پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان گندے جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے کفر کیا اور آخر میں وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو زندگی میں رہ کر قیامت کے دن مٹی بنا دیے جائیں گے، ان کا نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگا، ہلکا پھلکا سا ہوگا، لیکن وہ جہنم میں تو کم سے کم نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن یہ بدبخت تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جانور ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ کافر تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو یقیناً اولئک کالانعام بل هم اضل، 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے گزرے ہیں۔ تو اب دیکھیے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اگر ہم انہی کو ہم ہیرو سمجھے، انہی کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھے تو کتنی گری ہوئی بات ہوگی۔ چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام، بلکہ ساتویں آٹھویں دونوں ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو کیا ملے گا۔ تو فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہم سبھی لوگوں کے پاس ایمان تو ہے، لیکن وعملوا الصالحات کے اندر بہت کمی ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ وعملوا الصالحات جب ہوتا ہے جب کہ آدمی نیک کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔
تو دونوں انداز میں، پوزیٹیو انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے اور نگیٹیو انداز میں ان باتوں کو چھوڑنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تب جا کر یہ آئے گا کہ وعاملوا الصالحات۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الصالحات جمع کا لفظ استعمال کیا، پلورل استعمال کیا، یہ نہیں دو چار نیکی کرنے سے آدمی آگے والے انعام کا مستحق بن جائے گا۔ ہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، لیکن اصل یہی ذہن میں رکھا جائے کہ میں پوری شریعت پر عمل کروں گا۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کہے یہ سب سے بہترین انسان ہے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر باپ اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو کہے یہ سب سے بہترین بچہ ہے، یہ ان 3 میں کہ یہ 3 میری بات نہیں مانتے، یہ چوتھا بچہ میری بات مانتا ہے، تو وہ بچہ پھولے نہیں سمائے گا، پورا خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مخلوق میرے نزدیک تو یہ ہیں بس، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور 2 باتیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ خیر البریہ کہلائیں گے، اور اگر 2 باتیں نہیں پائی جاتی تو ہم خیر البریہ نہیں ہیں۔ تو جب تک کہ ہم وعملوا الصالحات نیک عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو خیر البریہ نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے ہم شر البریہ بھی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم ایمان لے آئے، لیکن خیر البریہ جب ہی بنیں گے جب کہ ہم وعملوا الصالحات نیک عمل کریں۔ جب تک کہ صرف ایمان ہو اور نیک عمل نہ ہو تو خیر البریہ نہیں، بلکہ بیچ کے ہو جائیں گے ہم۔ جزاؤہم، اب اللہ تعالیٰ نے اور واضح کیا کہ بدلہ ملے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑھا ہے عند ربہم، اب کے رب کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہیں، لیکن یہ لفظ بڑھا کر اشارہ کیا ہے کہ بدلہ جس کے پاس ملتا ہے اس بدلے کی اہمیت اتنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پین میں آپ کو دوں تو اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، لیکن یہی پین کوئی بڑا بزرگ دے تو اس کی اہمیت بہت ہو جائے گی۔ رہا پین لیکن اہمیت بڑھ گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ مجھے انعام ملا ہے، اسکول کے پرنسپل نے مجھے یہ انعام دیا ہے، تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوگی بمقابلے اس کے کہ ڈی ایم جج وغیرہ انعام دے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے بدلہ بھی تمہارا رب دے گا، پوری انسانیت کا پیدا کرنے والا چلانے والا دے گا، اور باغ ملے گا۔ انعام بدلے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ ہوگا باغات۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے کے موقع پر 2 چیزیں بیان کی، نمبر 1 باغ یعنی ہریالی، اور نمبر 2 نہریں، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورتی پائی جاتی ہے انہی 2 کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں آس پاس کے علاقوں میں مسوری ہے یا دوسرے علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، یا تو اچھے باغات ہوتے ہیں، پھل ملتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، لہلہاتے درخت ہوتے ہیں، یا پھر جھرنے ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں۔ تو 2 ہی چیزیں ملتی ہیں، یا تو ہریالی ہوگی یا پھر پانی ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ جنت کے اندر ساری خوبصورتیاں ہیں، نہریں بھی ہیں اور بحریں بھی ہیں۔ عدن کا لفظ بڑھا کر یہ اشارہ کر دیا کہ ہر آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے مسوری جائیں گے یا کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے، ایک دن میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے، دوسرے دن اتنے پیسے خرچ ہو گئے، آدمی کو سکون ہی نہیں رہتا، گھومنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ مزہ اس بات میں آتا رہتا ہے کہ اب اتنے پیسے رہ گئے، اتنے پیسے رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ عدن بڑھا کر اس ٹینشن کو ختم کر دیا کہ تم بے فکر رہو، تمہیں وہاں ہمیشہ کی باغات اور نہریں ملیں گی، تم یہ مت سوچنا کہ ہمیں آج یا کل یا پرسوں نکال دیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا میں اسی کو بار بار لوٹایا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی کتنی بھی اچھی جگہ چلا جائے لیکن اگر چند دن کے بعد وہاں سے نکلنا ہو تو مزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ تو اس کی وجہ سے اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے اگر ہم پردہ کرنے لگ جائیں، اس کی وجہ سے اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو کون سی مشکل بات ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہم کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تو اگر جنت کمانے کے لیے ہم دنیا کے اندر اتنی پریشانیاں اٹھا لیں، اتنی بھی پریشانیاں نہیں ہیں، یہ تو شیطان نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ دین پر عمل کرو گے تو بہت مصیبت آ جائے گی، حالانکہ حقیقت ہے، بلکہ 101% یہ بات ہے جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو اتنا سکون ملتا ہے کہ دنیا دار کو وہ سکون خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہ میرے دل کے اندر اتنا سکون ہے کہ بادشاہ کو تو وہ کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل سکون تو ظاہر سی بات ہے نیک عمل کرنے والوں ہی کو ملتا ہے۔
اور اس کے بعد سب سے بڑی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. بس جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو کچھ ضرورت ہے ہی نہیں، نہ باغ کی، نہ نہروں کی، نہ حوروں کی، نہ محلات کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی. جب اللہ راضی ہو جائے تو اسے کس چیز کے اس کے علاوہ ضرورت رہ جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اتنا دیں گا کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے انسان تو حریص ہے اور لالچی ہے، وہ تو خوش جلدی سے ہوتا نہیں، لیکن ورضوا عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اللہ گویا کہ اتنا دے گا کہ ہر طرف سے تجھ کو خوشیاں ملنے لگ جائے گی، اور تو خود کہے گا کہ اللہ بس میں راضی ہو گیا. لیکن پھر آخر میں چلتے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہیں متنبع کیا ہے اور ایک نوٹس لگا دیا کہ دیکھو بہت انعامات ہیں، لیکن آخر میں پھر بتلا دیں ہم پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس آدمی کو حاصل ہوں گے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو. تو جو صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ صحابہ کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن جو آدمی بھی اس پر عمل کر لے جو آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اس کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. تو گویا کہ صحابہ کی یہ خصوصیت ہم کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائی، کیونکہ نیکی کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کی جو جڑ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیونکہ آدمی ظاہر سی بات ہے مختلف موقعوں پر مختلف گناہوں کے سے سامنا اس کا ہوتا ہے، تو آدمی گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر نیکی کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچے، قیامت کو سوچے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اللہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، اور پوچھنا تو ہے ہی، اور میں سب کے سامنے وہاں کھڑا ہوں گا، کھڑی ہوں گی، اس وقت کیا جواب دوں گی. اگر یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے میرا دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا پھر کیا جواب دوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں میری مثال کے طور پر آنکھ خراب کر دی، دل خراب کر دیا، دماغ خراب کر دیا، تو پھر میں کیا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اور ہم ناپاک پانی سے پیدا ہونے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اس طریقے کی باتیں سوچ کر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں نیک عمل اور برائی سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی نصیحت تو ساتھ ساتھ آتی گئی ہے، نمبر وار نہ صحیح لیکن الگ الگ آ گئی ہے. اس وجہ سے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور بس نصیحت آپ سے کیا لکھوائیں ہیں تو میں نے ہی بتلا دی. بس سبق انشاءاللہ کل سن لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ لیجئے. یہ میں نے کیے تھے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ امیرو تو مجہول ہے جی. تو اس کی معروف شکل کیا ہے؟ امرو. امرو. اچھا جی. اچھا مجہول کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جی مجہول کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مجہول دیکھنا پڑے گا مفتی صاحب، میں ابھی ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مستورات کو کچھ سوال کرنا ہو تو چیٹ کے ذریعے سے پوچھ لیجیے. اس کو مفتی صاحب مجہول کو پیسو بولتے ہیں، ایکٹیو پیسو. ایکٹیو بیسز. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم.